فتنہ دجال، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، یاجوج ماجوج، یہ ذرا پہلے آپ تھوڑا سا بتا دیں فتنہ دجال ہے کیا، دجال کی کیا نشانیاں ہیں، کب آنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور فتنہ دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جو قرب قیامت کی خبریں ہیں نا، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری مسلم میں آئی ہیں. مشکات میں آپ کو تیسری جلد کے اندر نا یہ ساری ٹاپک وائز مل جائیں گی. علامات قیامت اور دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آنا، یاجوج اور ماجوج والا معاملہ، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس میں مل جاتی ہیں. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ کی بعثت ہے اس دنیا میں. ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر جب آخری پیغمبر آئے اور ان کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، تو رسول اللہ کی بعثت، نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں. ٹھیک ہے، تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی آخری پیغمبر کا آنا ہے. اچھا، قیامت کی دوسری بڑی نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، جو سورۃ القمر میں ذکر ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ معجزہ ظاہر کیا. پھر بخاری مسلم میں قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں. اس میں دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، اور اس طریقے سے ایک دھوئیں کا اٹھنا، اور مغرب سے سورج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں، اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ نشانیاں آئیں گی. لیکن مسلمانوں کا زیادہ تر انٹرسٹ جو ہے وہ دجال کے کیس میں ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ظاہر ہے بخاری مسلم میں آیا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے نا، وہ دجال کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے وہ دجل ہے، وہ اینٹی کرائسٹ ہے، مسیح دجال ہم اسے کہتے ہیں، یعنی جھوٹا مسیح جو عیسیٰ مسیح کے مقابلے پہ آئیں گے. یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اہل کتاب اسلام قبول کر لیں گے، اور تمہاری خوش نصیبی کہ امام تم میں سے ہوگا، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. ہاں، یہ جو قادیانیوں نے ایک ڈھکوسلا کیا ہوا نا کہ آپ نے بنی اسرائیل سے ایک ادھارا نبی لیا، سرکار ہم نے ادھارا نبی نہیں لیا، ان کی پیش گوئیاں تھیں، یہ نبی بن کے نہیں آ رہے، امتی بن کے. لیکن نبوت نہیں ان کی چھینی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا ہے نبوت تو نہیں، وہ ٹائٹل تو ان کو پہلے سے ملا ہوا ہے. اگر وہ اس امت میں رسول یا نبی بن کے آ رہے ہوتے تو اپنی شریعت لے کے آتے نا، وہ تو قرآن کے مطابق چلائیں گے. وہ رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے، اور وہ اس لیے کہ ان سے پہلے ایک اسلامک سسٹم بن چکا ہوگا جس کی لیڈرشپ امام محمد بن عبداللہ المہدی کے ہاتھ میں ہوگی، جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو میرے نام پر محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. ٹھیک ہے، یہ نبی اسلام کی پیش گوئی ہے. اور امام مہدی کے آنے کے اوپر اجماع امت ہے، سنی شیعہ کا اتفاق ہے. وہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ غائب ہیں، ظاہر ہوں گے. اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. اینڈ رزلٹ یہ کہ دونوں ایک ایسی پرسنالٹی کو مانتے ہیں جس نے آ کے قرب قیامت میں مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لیڈ کریں گے، نبی اسلام کی اہل بیت میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی صلاحیتیں دے گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو رول کریں گے. اور اسی دوران ان کی حکومت کے اندر ہی دجال کا ظہور ہوگا. دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ہے، تمیم داری نے اس کو دیکھا تھا اور نبی الاسلام نے اس کی تصدیق کی. زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ظاہر ہو جائے گا. یہ کہتا ہے نا ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم تو ہے ظاہر ہے، دجالی سسٹم تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن کے آئے گا. وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی، جس طرح یہ سسٹم بھی صرف مادہ کی آنکھ رکھتا ہے، روحانیت کی آنکھ نہیں رکھتا، لیکن اس کا ایک نمائندہ، ایک فزیکل، ایک پرسنالٹی بھی ہے دجال. ہاں جی، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اور وہ دجال جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہودی ایک کرائسٹ کے انتظار میں ہے. وہ آ کے یروشلم میں انہیں توحید سکھا کے چلا گیا. انہوں نے اسے ولد الحرام اور دجال ڈکلیئر کیا، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن مریم کو. اور اب جب اینٹی کرائسٹ جھوٹا دجال آئے گا، یہ اسے اپنا مسیح مان لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے.
اب دجال کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی امت کی آزمائش کے لیے. کہتے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, شیطان کے پاس تھوڑی صلاحیتیں ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے شیطان تمہارے خون میں بھی دوڑتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی, زمین سبزہ اگائے گی, اور اس زمانے میں ایک کامل الایمان مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا, اور وہ 2 ٹکڑے اس کے کرے گا اور 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں. تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے, میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا, مجھ تک حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا, اب تو دوبارہ اس پر قادر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس مومن کو قتل کروا دے گا, اپنے وہ جہنم اور جنت ساتھ لے کے چلے گا. وہ جو جہنم ہے اصل میں اس کی جنت, وہ اللہ کے ہاں وہ جنت ہوگی, وہ اسے جہنم میں پھینکے گا, وہ اللہ کی جنتوں میں بندہ پہنچ جائے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے بہترین شہید ہوگا اس زمانے کا. تو یہ دجال سارے معاملات کرے گا اور غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہوگا. اور مقام لد جس پہ 60s میں بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا اسرائیل نے, ایک گاؤں کو اتنا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا, دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں میں کیا, وہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دجال کی تیاریاں ہیں, کیونکہ مسلم شریف میں موجود ہے مقام لد پہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. عین ممکن ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ کسی جہاز میں فرار ہو رہا ہو اور ایئرپورٹ پہ پکڑا جائے. اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا, اس کے لیے کوئی زیادہ پاورفل پرسنالٹی چاہیے. تو اس وقت پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے. اچھا وہ اس مینار تک تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے, نیچے پھر سیڑھیوں سے اتریں گے. دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہاں ایسے نہیں اڑ کے اتریں گے, ہاں دنیا میں آئیں گے تو سب کچھ ختم. اچھا وہ اتریں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی, مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے لگے گا اور وہ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم ہے تو وہ مصلی چھوڑ دیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں, یہ اعزاز ہے تمہارے لیے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو وہ ایک نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. لیکن مسلم شریف میں آتا ہے بعد میں پھر وہ لیڈرشپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے کریں گے, پھر عیسیٰ ابن مریم ہی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے, وہی نماز پڑھائیں گے. امام محمد مہدی ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ ہوں گے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوگی ان کے سانس کی وجہ سے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نمک کی طرح پگھلے گا, وہ آگے آگے بھاگے گا. جدھر جدھر حضرت عیسیٰ ابن یعنی جو پہلے جس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے آگے لگا ہوگا, پھر مقام لد پہ پا کے عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. اس فتنے سے چھٹکارا ہوگا, پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. اچھا, اور وہ تو پھر اس طرح پھیلیں گے کہ وہ تمام سبزہ کھا جائیں گے اور پانی پی جائیں گے. یہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہے, حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر ان کی تعفن جو زدہ لاشیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے, اور ان کے جو اسلحہ ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے. تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی. 40 سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے قبر رسول میں, جی روزہ شریف کے اندر مسلمان. اور وہ اسی اپنی جو ڈسینڈنگ ہے اس میں انہوں نے شادی بھی کرنی ہے. ابھی تو کنوارے ہیں نا, 25 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے, تو شادی کریں گے, ان کے بچے ہوں گے. لیکن پھر عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانے کے بعد ہوتا ہے, کرتے کرتے پھر اس قدر بے حیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے. پھر ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی, مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا, دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے, ان پہ قیامت قائم ہوگی. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا. یہ پروٹوکول ہے ایک مومن کا, صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو یہ سارا اس کی زمانی ترتیب ہے ان سارے معاملات. تو یاجوج ماجوج ابھی موجود ہیں؟ جی موجود ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے ماڈرن اسکالرز ہیں نام لیے بغیر, پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اندر ضربیں تقسیمیں لگا رہے ہیں, تو میرے خیال ہے اس طرح کی تباہ آزمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. جس طرح عذاب قبر بھی ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ کوئی اس طرح کا فزیکل معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا, اسی دنیا میں موجود ہے. اور بعض لوگوں نے کہا یہ چائنیز ہیں, بعض نے کچھ کہا, بعض نے کہا نہیں جی
کوئی کسی دوسرے سیارے سے اتر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا. ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فتنوں سے بچنا کیسے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفایت کریں گی. یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتاً فوقتاً, بس اس میں رہیں. اب مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی امپائر ختم ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنا کام اب امام مہدی کے اوپر ہی ڈال دیا. یہ نہ کریں, باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں نا. آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ لگائیں گے, ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی؟ نہیں, وہاں رزق حلال کماتے ہیں. اسی لیے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ امام مہدی کا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کانسیپٹ نے امت کو جو ہے نا, وہ میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا, ٹرانسجینڈرز کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا ہوا ہے. یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے نا سب کچھ مہدی کے اوپر ڈالے بیٹھے. ٹھیک ہے, جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. اللہ کے بندوں, اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر کیا کیا. وہ اپنی بیسٹ پرفارم کریں, لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں, ختم نبوت سمجھائیں, دین پہ چلنے کا بتائیں, اسلامک نظام کے بارے میں بتائیں. اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں, وی لاگس کے ذریعے نہیں, پریکٹیکلی جس طرح ہم اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ دمشق میں ان کا نزول ہوگا, تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ کس علاقے میں کس خطے میں آئیں گے, یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا نہیں؟ ظاہر عرب کی سرزمین میں آئیں گے, یہ حدیث میں آتا ہے, اور ان کے سپورٹر یہاں سے جائیں گے. وہ دلائل النبوہ میں آتا ہے, مسند احمد کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا, ان کا استقبال کرنا. تو وہ ہوں گے تو مطلب عربی ان نسل سید ہوں گے, سپورٹر یہاں سے ان کے لیے جا رہے ہوں گے یقیناً. اور لیکن مطلب وہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت انہوں نے آنا ہے, یہ وہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ تو ہر زمانے میں اپنی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی ڈیٹ بتا دوں یا یہ بتا دوں, ہو سکتا ہے کئی 100 سال اور لگ جائے, ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال سفر شروع ہو گیا.